السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں، ذرا سوچو، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کھانا، لباس، گھر اور آسائشیں خریدتے ہیں، مگر کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ جو لقمہ ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ حرام کا صرف ایک نوالا انسان کی دعا روک دیتا ہے، عبادت کا نور بجھاتا ہے، دل سے سکون چھین لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گوشت حرام سے پلا ہو جہنم ہی اسی کے لائق ہے۔ کبھی اپنے ماں کے چہرے کو دیکھ، اپنے معصوم بچوں کو دیکھ۔ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے بچے حرام لقمے پر پلے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بچے تیرے گریبان کو پکڑ کر کہے، ابا تو نے ہمیں آگ کا رزق کیوں کھلایا؟ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اور ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کوئی رشوت کو معمولی سمجھتا ہے، کوئی جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتا ہے، کوئی ملاوٹ کرتا ہے، کوئی یتیم کا حق دبا دیتا ہے، کوئی سود کے کاروبار میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور پھر حیرت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہمارے دل مطمئن رہے، ہماری دعائیں قبول ہو۔ کیسے؟ جب پیٹ میں حرام گئی تو دل میں برکت کہاں سے آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جو سفر میں ہے، بال بکھرے، کپڑے غبار آلود، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور وہ حرام پر پلا ہوا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اے بھائیوں، یہ دنیا کا مال چند دن کا ہے، موت آتے ہی سب کچھ یہی رہ جائے گا، جو ساتھ جائے گا وہ صرف اعمال ہے۔ اگر حلال کما کر 2 لقمے بھی کھائے تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، دل کو سکون ملے گا، نسل نیک بنے گی۔ لیکن اگر حرام کھلایا تو نہ دنیا میں سکون اور نہ آخرت میں سکون۔ تو آؤ آج یہ فیصلہ کر لے کہ ہم حرام کے قریب بھی نہیں جائیں گے، چاہے کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ملے، مگر حلال پر قناعت کریں گے، کیونکہ اصل رزق حلال رزق ہے، اصل سکون پاکیزگی میں ہے، اور اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق پر راضی رہنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کی حرام خوری سے محفوظ فرمائے۔